یہ ہے ہندوستان، اور یہ ہے وہ چیز جسے ہم کہتے ہیں ہم ان دونوں چیزوں سے بنتا ہے ہندو اور مسلمان۔ یہ ہم کی طاقت ہے۔ ہا سے بنا ہندو اور میم سے بنا مسلمان، جب دونوں کو جوڑا گیا تو بن گئے ہم، اور یہ ہم کی جو طاقت ہے یہ کبھی پاش نہیں کی جا سکتی اور کبھی نہیں توڑی جا سکتی ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم۔ تھوڑے سے آگے گزر گیا بس۔ عزیزان ملت، سامعین محترم، باوقار مہمانان کرام، اسٹیج پر تشریف فرما بلند مقام شخصیات، علماء حضرات، ٹیچرز حضرات، چیئرمین صاحب، اور جو بھی دور دراز سے تشریف لائے ہوئے ہیں یا قریب سے خواتین حضرات جو پس پردہ تشریف فرما ہے۔ اس وقت میں موسم زیادہ اچھا محسوس نہیں ہو رہا ہے، لیکن مجھے یہ چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ جو استاد محترم حضرت مولانا اقبال صاحب کہتے ہیں، عام طور سے اللہ تعالیٰ ان کی کہی ہوئی بات پوری فرما دیتا ہے۔ ہم سب بیٹھے ہوئے یہاں یہ کہہ رہے تھے کہ موسم کے تیور بدل رہے ہیں اور بارش آ رہی ہے، مگر انہوں نے بہت مضبوطی کے ساتھ کہا کہ مطمئن رہیں، بارش انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ مجھے یقین ہو چلا کہ انشاءاللہ بارش نہیں ہوگی، لیکن بہرحال موسم تو موسم ہے، خدا کا فیصلہ ٹالا نہیں جا سکتا ہے۔ اگر بارش ہوگی تو ہمارے پاس پیچھے مسجد بہت بڑی ہے، یہاں پر انشاءاللہ انتظام ہاتھوں ہاتھ ہو جائے گا۔ آپ حضرات یہ سمجھ کر کہ بارش ہو رہی ہے چلو گھر کو بھاگ لیں، آپ ایسا نہ کرنا، بلکہ اگر ایسا ہو جائے تو یہاں سے اٹھ کر سیدھے مسجد میں پہنچ جائیں، انشاءاللہ یہ مائک لے کر کے ہمارے احباب وہیں پہنچ جائیں گے۔ بس فرق اتنا ہوگا کہ یہ باہر کی محفل سجی ہوئی ہے، وہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ مجھے اس وقت میں اس پورے پروگرام کو دیکھ کر کے بہت ہی دل میں عجیب و غریب خیالات پیدا ہو رہے ہیں کہ آج کی طرح جو اب سے پہلے جلسے ہوئے ہیں، آج کی طرح ان پہلے جلسوں میں رونق نہیں تھی، مگر آج کی رونق تمام پچھلے جلسوں کے مقابلے آگے ہے اور زیادہ ہے۔ میں چیئرمین صاحب کو دیکھا آتے ہوئے، موجود ہیں جس وقت یہ تشریف لائے، بہت پہلے سے آئے ہوئے ہیں، بڑے آدمی، ذمہ دار ہیں، پورے شہر کے ذمہ دار ہیں، لیکن اپنا پورا وقت نکال کر اپنی مصروفیتوں کے باوجود آپ کے درمیان آئے۔ میں نے دیکھا تو سچائی یہ ہے کہ بڑا نور نظر آ رہا تھا، اور میں یہ پہچان نہیں پایا کہ چیئرمین صاحب ہیں۔ میں سوچنے لگ گیا کہ شاید کوئی مولانا صاحب آ رہے ہیں۔ صحیح بتا رہا ہوں میں اپنے؟ اگر ہم بابو جی کو پہچانتے نہ ہوں تو انہیں دیکھنے کے بعد کون ہے جو انہیں مولانا نہ کہے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، آپ حضرات آج کے اس پروگرام میں بیٹھے ہیں اور بہت رونق ہے، بہت خوشنما ہے، بہت اچھا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک سال پہلے، اس سال سے پہلے سال ایک بات کہی تھی کہ مولانا یہ جو کمرے پڑے ہوئے ہیں بیکار، یہ جگہ آپ یہاں پر کمرے بنائیے، ہم آپ کے ہاتھوں یہ کمرے بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ نے اگر یہ بیڑا اٹھا دیا
تو آپ شروعات کریں گے، انشاءاللہ میرا رب بہت آسانی کے ساتھ اس کو پورا کرا دے گا۔ چنانچہ مولانا نے وہ کام شروع کیا، اللہ کا شکر ہے آج لپائی وغیرہ سے فارغ ہو گئے، اب تھوڑا بہت کام ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ آپ ان کے عزم اور حوصلے کو سلام کریں۔ جس طرح کے حوصلے سے یہ کام لیتے ہیں، یہ صرف یہی نہیں بلکہ میرا اپنا بچپن، مجھے یاد نہیں کہ کتنی سال کی عمر تھی میری کہ جب سے میں مولانا کے پاس رہتا ہوں، اور بالیان میں لمبا عرصہ ان کا گزرا۔ میں مستقل مدرسے میں رہتا تھا، ہاپوڑ داخلہ ہو گیا، لیکن جب وہاں سے واپس لوٹتا تھا چھٹی گزارنے کے لیے تو پورا ٹائم مدرسے میں گزرتا تھا، اپنے گھر میں صرف کھانا کھانے جاتا تھا، اور وہ بھی ان کا اصرار ہوتا تھا کہ کھانا ہمارے پاس کھاؤ، مگر میں گھر جاتا تھا کہ اس بہانے تھوڑا ٹائم گھر بھی لگ جائے گا۔ میں انہیں اتنے قریب سے جانتا ہوں، اور یہ طے ہے کہ جس کے ساتھ ان کو تعلق ہوتا ہے تو دل و جان سے اس کے ساتھ میں ہمدردی کرتے ہیں، اور بالیان میں رہتے ہوئے بھی بڑی محنت کے ساتھ جافشانی کے ساتھ کام کرتے، اور تقریباً 28 سال ہو گئے ہوں گے یا اس سے کچھ زیادہ ہو گئے ہوں گے جب سے یہ یہاں پر ہے۔ اس وقت سے آپ نے دیکھا شاید اب یہاں پر کوئی پرانی اینٹ آپ کو نظر نہیں آئے گی، وہ تمام ختم کر کے انہوں نے پوری زمین کے اوپر نیا انقلاب پیدا کر دیا۔ ہو سکتا ہے وہ پرانا جو دروازہ لگا ہوا ہے، جہاں وہ دروازہ فٹ ہے، وہ چند اینٹیں پرانی ہو سکتی ہیں، میں ان کے بارے میں پورے طور سے نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ تلاش کریں اور جہاں سے مدرسے کی حد شروع ہوتی ہے چاروں طرف گھوم کر کے دیکھیں، جو قصبے کے حضرات ہیں، شہر کے رہنے والے ہیں وہ بھی دیکھیں، اور جو باہر کے رہنے والے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے پہلا منظر بھی دیکھا ہے اور اب بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھیں۔ تمام چیزیں چینج ہو چکی، بدل چکی۔ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں پر خالی جگہ پڑی ہوئی تھی، شہر کا پانی جب بارش ہوتی آتا اور گندگی رہتی، اور کبھی ایسا ہوتا کہ صفائی کر کے اس کے اندر کچھ بو دیا جاتا، فصل لگا دی جاتی برسین وغیرہ کی، یہ صورتحال تھی۔ آج یہاں پر مسجد بنی ہوئی، یہ کمرے بنے ہوئے، آپ بیٹھے ہوئے، پارک بنا ہوا ہے، ساری چیزیں جو ضروری ہیں وہ سب اللہ کا شکر ہے یہاں بنی ہوئی ہیں۔ میں ابھی کئی روز پہلے حضرت کا ذکر چلا ہمارے ہاپوڑ میں خادم الاسلام میں نے وہاں یہ بات کہی کہ جفا کشی کا یہ عالم ہے کہ اگر 3 کلومیٹر کہیں کوئی مدرسے کو کچھ دینے والا ہو، اور بڑی رقم نہیں، 500 روپے دینے والا، اور 3 کلومیٹر کی دوری پر وہ رہتا ہے، تو عام طور سے اس کے پاس پیدل چل کے جاتے ہیں۔ 10 روپے 20 روپے رکشہ والے کو نہیں دیتے کہ یہ بھی مدرسے کی طرف سے کیوں خواہ خرچ کیا جائے، مجھے پیدل چلنا اگر آسان ہے تو میں اس کام کو خود اپنی ذات پر جھیل کر کے کروں گا۔ بہت دفعہ ہم نے کہا مولانا آپ بیمار رہنے لگ گئے، آپ کا وقت اب نہیں رہا اتنی جفا کشی کرنے کا، آپ آگے بڑھیں۔ آپ اگر کہیں اچانک ہاسپٹل میں داخل ہو گئے، آئی سی یو میں بھی چلے گئے، لوگ صرف اتنا کہہ دیں گے بھائی مولانا بڑے اچھے آدمی تھے، مولانا یہ تھے۔ میں نے کہا آپ اتنی جفا کشی نہ کریں، آپ جہاں جایا کریں سواری سے جایا کریں، آپ خدا کے واسطے اپنی ذات کے اوپر رحم کریں۔ مدرسہ آپ نے جہاں تک پہنچا دیا، ہم سمجھتے ہیں تصور نہیں کر سکتا ہے کوئی مائی کا لال اگر اتنا کام اتنے مختصر دنوں میں کر سکتا ہے، جبکہ وسائل نہ ہو، اور وہ پارٹیاں جو یہ کہتی ہیں کہ مولانا ہماری طرف سے 1 کمرہ بنا دیجئے، ہماری طرف سے 2 کمرے بنا دیجئے، ایسا کوئی نظم نہیں۔ مولانا آپ کے پاس جاتے ہیں، آپ سے 1 کٹا سیمنٹ کا، 2-4 کٹے سیمنٹ کے، آپ سے کچھ سریا، آپ سے کچھ اینٹیں، آپ سے کچھ ریت، آپ سے کچھ بدرپور کا سوال کرتے ہیں، آپ تعاون کرتے ہیں، آپ ساتھ دیتے ہیں۔ میں مبارکباد دوں گا پورے
पूरे इलाके को कि पूरा इलाका मौलाना की आवाज के ऊपर लब्बैक कहता है। कभी नहीं होता कि वो काम करे और इलाका उनसे मुंह मोड़े। क्या आप समझते हैं कभी इलाका मुंह तो नहीं मोड़ता ना? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? आप हाथ उठा के बताइए कि इंशाअल्लाह आइंदा भी हम मदरसे के साथ में हैं। हाथ उठाइए। और ये जो कुछ भी इन्होंने मेहनत करके, और यहां पर बहुत से मुआविनीन तशरीफ फरमा है, उन सब की किताबों और रहनुमाई से जो कुछ काम किया है, आप इसे अपने सर पे उठा के तावली नहीं ले जाएंगे, बल्कि ये सब कुछ यहीं पर छोड़ के चले जाएंगे। भाई रहना तो किसी को भी नहीं है ना, जाने का वक्त सबका है। मौत ने किसी को नहीं छोड़ा है। 20 साल, 50 साल, 60 साल, 80, 90 साल का कहीं ना कहीं जाके उसे मौत दबोच लेती है। किसी के ऊपर भी मौत आती है तो वो कुछ नहीं लेके जाता, सब कुछ छोड़ जाता है। ये जो कुछ भी बनना जा रहा है ये सब का सब यहीं पर रह जाएगा। आपके लिए, आपके कस्बे के लिए, आपके शहर के लिए रह जाएगा। मौलाना अल्लाह की तरफ, हम सब अल्लाह की तरफ चले जाएंगे। तो बहुत बड़ी कामयाबी की से अल्लाह ने नवाजा। इतना बड़ा इदारा, इतना खुशनुमा इदारा। आज आप पूरे इलाके में इस मदरसे की तरह खुशनुमा तामीर और खुशनुमा मंजर आम तौर से नहीं देख पाएंगे। तामीर है तो पार्क नहीं है, निजाम अजीब और गरीब है। बहुत सारी जगहों के ऊपर ये तरतीब आपको नजर नहीं आएगी, मगर अल्लाह का बड़ा फजल है। तामीर भी है, तरतीब भी है, तंजीम भी है और तरबियत भी है। तालीम का नमूना आपके सामने 8 हाफिजों की शक्ल में है। तकरीबन 35-40 बच्चियां वो हैं जो अरबी फारसी की तालीम हासिल कर रही है, और तरबियत उनकी कि पर्दे के साथ आना जाना और रहना। और वो आज अल्हम्दुलिल्लाह मिशकात शरीफ और मौकूफ अलैह की तालीम पढ़ रही है और पढ़ कर के फारिग हो चुकी है। ये सब कुछ मौलाना के मेहनतों का समरा है। और साथ ही मुफ्ती आदिल साहिब साए की तरह से अल्लाह ने लगा दिए, इनके खल्फ सालेह अल्लाह ने इनको अता फरमाया और उन्होंने बड़ा निजाम संभाला। तालीमी जिम्मेदारी, तरबियत की जिम्मेदारी ये अल्लाह ने अब उनके हवाले की है और वो बड़ा काम अंजाम दे रहे हैं। इसमें बाबूजी और दीगर अरकान का बहुत बड़ा दखल है जो साथ देकर के उनकी हौसला अफजाई करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप हजरात इनके साथ कदम ब कदम, शाना बशाना, दामे दिरमे कदमे सुखने हर तरह से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़